السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان زبیر احمد صدیقی، آپ دیکھ رہے ہیں علمی بیٹھک۔ آج علمی بیٹھک میں ہمارے مہمان ہیں جناب مجاہد ختم نبوت اور عظیم مذہبی اسکالر، مصنف اور سینئر صحافی بھی ہیں، اور ماشاءاللہ چیئرمین شعبہ ختم نبوت شیران اسلام پاکستان، اور پروفیسر عرفان محمود برق حافظ اللہ تعالی آج موجود ہیں۔ آئیے ان سے کچھ سوالات پوچھتے ہیں اس علمی بیٹھک کے حوالے سے۔ السلام علیکم جی برق صاحب، ہمیں بتائیں، ماشاءاللہ آج بہت خوشی ہے، آپ تشریف لائے ہمارے چھینڈا میں، آپ کو ویلکم کہتے ہیں، اور اس علمی بیٹھک میں بھی آپ کو دنیا دیکھ رہی ہے۔ اس حوالے سے ہم کچھ چند سوالات آپ کے آگے رکھنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ قادیانیوں اور دیگر کفار میں فرق کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اس میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قادیان تمام ہمارے ہاں کافر ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، بدھسٹ ہیں، تو ایسے ہی قادیانی ہیں۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ قادیانیوں میں اور دیگر کافروں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے بات اپنی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ عیسائی ہے، آپ عیسائی سے پوچھیں کہ تیرا مذہب کیا ہے، وہ کہے گا عیسائیت۔ آپ ہندو سے پوچھیں کہ تیرا کس مذہب سے تعلق ہے، وہ کہے گا میں ہندو مذہب سے میرا تعلق ہے۔ آپ سکھ سے پوچھیں کہ تیرا کس مذہب سے تعلق ہے، کہے گا میرا سکھ ازم سے تعلق ہے۔ دنیا یہودی سے پوچھیں، وہ کہے گا میں یہودی ہوں۔ قادیانی دنیا کا وہ واحد اور بدترین کافر ہے کہ آپ اس سے پوچھیں کہ تیرا کس مذہب سے تعلق ہے، یہ کہے گا میں مسلمان ہوں، میرا دین اسلام سے تعلق ہے۔ مجھے بتائیں کبھی آپ نے کبھی ایسا کافر دیکھا کہ جو ہو تو کائنات کا بدترین کافر لیکن اس کا دین اسلام ہو؟ آپ کسی عیسائی سے پوچھیں کہ تیری مقدس کتاب کا کیا نام ہے، یقیناً وہ کہے گا انجیل۔ آپ کسی ہندو سے پوچھیں تیری مقدس کتاب کا کیا نام ہے، وہ کہے گا وید۔ آپ سکھ سے پوچھیں تیری مقدس کتاب کا کیا نام ہے، وہ کہے گا گرنتھ۔ آپ قادیانی سے سوال کریں کہ تیری مقدس کتاب کا کیا نام ہے، وہ کہے گا قرآن پاک۔ مجھے بتائیں لوٹ نہیں مچ گئی؟ کبھی آپ نے ایسا کافر دیکھا کہ جو ہو کائنات کا بدترین کافر لیکن کہے کہ میری مقدس کتاب کا نام قرآن پاک ہے؟ یہ دھوکے باز لوگ ہیں، یہ فراڈیے لوگ ہیں، اور ان کا اسلام کے اندر ان کی جو حیثیت ہے یہ زندیق کی سی ہے۔ میں یہاں ایک چھوٹی سی مزید وضاحت کرنا چاہتا ہوں چونکہ ابھی یہ موسٹ کرنٹ ایشو چل رہا ہے۔ جی آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پہ بھی قومی اقلیتی کمیشن کے موقع پہ بہت سی پوسٹیں شیئر کی گئی، بہت سے مضامین آرٹیکلز آئے، لوگوں نے ویڈیو کلپس دیے اس پہ۔ ابھی یہ صورتحال آپ نے دیکھی کہ اس میں بہت کثرت سے یہ سوال ہم سے پوچھا گیا کہ جناب جب قادیانی جو ہیں، ٹھیک ہے ہم ان کو مان لیا کہ ان کا معاملہ عام اقلیتوں والا نہیں ہے، جی مان لیا، لیکن بات یہ ہے کہ جب قادیانی کی جو پہلی نسل تھی جنہوں نے مرزا قادیانی پہ بلیو کیا، اس پہ معاذ اللہ ایمان لے کے آئے، اس کو اللہ کا نبی رسول مانا، وہ تو ہوئے مرتد، مان لیا وہ تو مرتد ہو گئے، لیکن جو اس کے بعد ان مرتدین کی شادیاں ہوئیں، آگے سے اولاد ہوئی، بچے ہوئے، تو وہ بچے جوان ہوئے، تو وہ بچے کیسے مرتد ہو گئے؟ جی بالکل، وہ کیسے؟ وہ تو عام کافر کہلائیں گے، مرتد تو وہ ہوا نا جس نے اسلام کو چھوڑا، تو یہ تو عام کافر کو قدیم تو عام کافر ہے۔ تو پھر مطلب آپ ان کے بارے میں یہ واویلا اور کمیشن کے اندر ان کی انٹری کے خلاف آپ کا جناب احتجاج اور سوشل میڈیا پہ پوری ایک جنگ کی کیفیت رہی، ایسا کیوں کیا گیا؟ دیکھیں میں آپ سے ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ مرتد کے بارے میں آپ کے ائمہ کرام کا اتفاق ہے کہ جب مرتد اسلام چھوڑ کے کوئی اور مذہب قبول کر لے، مرتد ہو جائے، 3 دن اس کو اسلام کہتا ہے اس کو سمجھاؤ، اس کے حقوق و شبہات کا ازالہ کرو، اس کو اسلام کی حقانیت پہ، سچائی پہ، ریالٹی پہ اس کو دلائل دو، سمجھ جائے ٹھیک ہے، وگرنہ اس کا جرم ایسا ہے 3 دن کے بعد اس کی جرم کی پداش میں اس کو قتل کر ڈالو، اسلامی اسٹیٹ کا سربراہ اپنی ذمہ داری سے اس کو قتل کروائے۔ یہ جو مرتد کے بارے میں احکامات ہیں۔ جی اچھا زندیق کے بارے میں ہے کہ زندیق جب زندیقیت کا ارتکاب کرے، پکڑا جائے، پکڑا جانے کے بعد توبہ کرے، آہو بکا کرے، چیخے، سجدے کرے کہ مجھے معاف کر دو، چھوڑ دو، میں نے توبہ کر لی، میں مسلمان ہو گیا، میں نے اپنی زندگیت سے توبہ کر لی، پکڑا جانے کے بعد سزا ملے گی۔ اس کو فرمایا کہ اس کو مہلت بھی نہیں دینی، اس کو فی الفور جیسے ہی پکڑا جائے اس کو فوراً قتل کر ڈالو۔ زندیق کے کفر کی سب سے بڑی ڈگری ہے زندیقیت، یہ کفر کی لاسٹ سٹیج ہے، یعنی کہ یہاں سے آگے کفر کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں۔ سب سے بڑا کفر، کائنات کا سب سے بدترین کفر زندیقیت کا کفر ہے۔ زندیق کسے کہتے ہیں؟ سادہ سی مثال کے ذریعے سے ایک شخص کہتا ہے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن کہے کہ کلمے کے اندر اللہ سے مراد میرا باپ ہے، استغفر اللہ، کلمہ یہی پڑھے
الفاظ یہی کرے پڑھے، کہے اللہ سے مراد میرا باپ ہے، کہتا ہے میں کلمہ پڑھتا ہوں، یہی کلمہ پڑھتا ہوں جو آپ پڑھتے ہیں، لیکن محمد سے مراد نعوذ باللہ میرا بڑا بھائی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ استغفر اللہ اسلام کی ٹرمز یوز کر کے در حقیقت کفر کرے، جس سے ریئل اسلام میں اور دوسرے اسلام میں، ریئل اسلام میں اور جھوٹے فتنے میں فرق کرنا مشکل ہو جائے، یہ زندیق ہے۔ وہ کہے میں قرآن پاک کو مانتا ہوں، قرآن پاک پہ بلیو کرتا ہوں، لیکن قرآن پاک تو وہ کتاب ہے جو قادیان کے اندر میرے پہ دوبارہ نازل کی گئی، وہ اسلامک ٹرمز یوز کر کے در حقیقت اپنے کفر کا اظہار کرے، اسے کہتے ہیں زندیق۔ ہر قادیانی زندیق ہے، اور زندیق کے بارے میں تمام میں نے کہا ائمہ کا اتفاق ہے، تمام ائمہ کا، کہ زندیق کو مہلت ملنی ہے، مرتد کو 3 دن کی، زندیق کو مہلت اسلام نہیں دے رہا، تو قادیانی زندیق ہے، یہ دھوکے باز کافر ہے۔ اس میں بڑی ایک اہم ریفرنس آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب ضیاء الحق کے دور میں 1984 کے اندر امتناع آرڈیننس جو ہے وہ پیش کیا گیا، جس کے تحت قادیانیوں کو شہر اسلامی سے روک دیا گیا کہ کوئی قادیانی اپنے گھر کے باہر کلمہ طیبہ نہیں لگا سکتا، کوئی قادیانی خود کو مسلمان ظاہر نہیں کر سکتا، کوئی قادیانی مسلمان کو پریچنگ نہیں کر سکتا، اپنے مردارے کو مسجد نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے؟ مطلب اس شہر اسلامی کے یوز کرنے پہ قادیانیوں کو لگا دی گئی پابندی۔ قادیانی اپنا وبیلہ لے کے، اپنی آہوزاری لے کے یہ پہنچے جناب سپریم کورٹ۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی پوری دنیا کے اندر ہر شخص کا، ہر مذہب والے کا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ اپنے مذہب کی پریچنگ کر سکتا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہمیں قادیانیوں کو ملک پاکستان میں رہتے ہوئے ہم اپنی قادیانیت کی پریچنگ کیوں نہیں کر سکتے؟ 1993 کا SCMR ظہیر الدین بنام سرکار یہ کیس ہے، آپ اس کو اسٹڈی کر لیں۔ اس کے اندر فل بینچ بیٹھا جسٹس صاحبان کا سپریم کورٹ آف پاکستان کے، اور فل بینچ کا بعد میں فیصلہ سننے والا ہے۔ انہوں نے اپنے فیصلے میں یہ بات لکھی کہ یہ قادیانیوں کی طرف سے یہ موقف دیا گیا کہ پوری دنیا کے اندر ہر مذہب والے کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، اس کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے مذہب کی پریچنگ کر سکتا ہے، ہمیں کیوں روکا گیا؟ تو جسٹس صاحبان نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ ہاں ٹھیک کہا، ہر مذہب والے کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، لیکن کہا گیا کہ دھوکہ دینا کسی کا فنڈامنٹل رائٹ نہیں ہے۔ قادیانی دھوکے باز ہیں، یہ دھوکہ دے رہے ہیں، دھوکہ دینا کسی کا فنڈامنٹل، یہ ہے بدترین کافر، خود کو مسلمان کے نام سے پیش کرتے ہیں۔ اسی پہ تو ہم نے شور مچایا نا کہ جب بھائی آپ نے کمیشن کے اندر، کلیتی کمیشن کے اندر مرزائیوں کو شامل کیا، کیا اس سے قبل مرزائیوں نے اپنے MTA پہ آ کے ان کے نام نہاد اس خلیفہ نے، مرزا مسرور احمد نے کیا یہ اناؤنس کر دیا کہ ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں؟ کیا مرزا مسرور نے یہ کہہ دیا؟ پوری دنیا کے اندر اعلانات ہو گئے کہ ہم بدترین کافر ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم قرآن پہ بلیو نہیں کرتے، ہم احادیث پہ بلیو نہیں کرتے، ہم اصحاب رسول کو نہیں مانتے، ہم اہل بیت پہ بلیو نہیں کرتے؟ کیا اس نے اعلان کیا؟ قطعاً نہیں کیا۔ کیا ان کا MTA، جس کا نام ہی آپ دیکھیں نا، فراڈ، مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ MTA، کیا انہوں نے اپنا نام چینج کیا؟ کیا ربوہ ٹائمز نے پیچھے کلمہ جو لکھا ہوتا ہے کلمہ طیبہ، کیا انہوں نے کلمہ طیبہ چینج کیا؟ کیونکہ ہر مرزائی کا عقیدہ ہے کہ کلمے کے اندر لفظ محمد سے مراد نعوذ باللہ مرزا قادیانی۔ آپ ان کی بک پڑھیں، ریویو آف ریلیجنس، جو ہائی کورٹ کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر ان فیصلوں سے پہلے جب جرا ہوئی، بحثیں ہوئی، تو وہاں پہ یہ بکس پیش کی گئی۔ قومی اسمبلی کے اندر یحییٰ بختیار نے یہ بکس پیش کی، قائد ملت اسلام نے نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سربراہی میں جب آپ نے قرارداد پیش کی، تو اس وقت یہ تمام بکس پیش کی گئیں جس میں مرزائیوں کے بدترین عقائد تھے، جس میں یہ لکھا تھا کہ مرزا نے کہا کہ نعوذ باللہ میں محمد رسول اللہ ہوں، اللہ نے محمد کی روح نکال کے مجھ میں داخل کر دی، یہ مسلمان ہے۔ وہاں پہ یہ بحثیں ہوئی جس میں وہ کتابیں دکھائی گئی جس میں لکھا تھا مرزا نے کہا جو میرے خاندان والے ہیں اہل بیت رسول ہیں، مرزا نے کہا جو میری بیوی ہیں امہات المومنین ہیں، مرزا نے کہا جو میرے ساتھی ہیں یہ صحابہ کرام ہیں، نعوذ باللہ، جو میری باتیں ہیں یہ قرآن پاک ہیں، جو میری حفوات ہیں یہ حدیث رسول ہیں۔ تو اس طرح کے جس کے عقائد ہوں، کیا یہ مسلمان ہے؟ یہ بدترین کافر ہے۔ تو جب یہ بدترین کافر ہے تو یہ بدترین کافر جب خود کو مسلمان کے نام سے پیش کرے گا تو ہم اس بات کو برداشت نہیں کریں گے۔ مرزائیوں نے کسی قسم کا ایسا اعلان نہیں کیا، ان کو یہ کس حیثیت سے وہ قومی کلیدی کمیشن کے اندر آتے ہیں؟ میرا سوال ہے، پہلی بات تو میں نے اپنے فوراً میں نے ایک بیان جاری کیا جس کے اندر میں نے یہ سوال پوچھا، ابھی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ میں نے کہا کہ جو کلیدی کمیشن کے اندر جو قادیانی آئے گا، کیا
پہلی بات اس کا نام دیکھا جائے گا، اس کا نام کیا ہے. اگر اس کا نام مسلمانوں والا ہوا تو وہ تو وہی سے فارغ ہو گیا. وہ تو اس نے شاعر اسلامی کی توہین کر دی. وہ تو دفعہ 298 کے تحت وہ تو قابل گرفت ہو گیا، کک آؤٹ ہو گیا نا وہیں سے. پھر دیکھا جائے گا جب وہ آ گیا وہ کہے گا کہ میں کافر ہوں؟ نہیں. اگر فرض کر لیں اگر اس نے کہہ بھی دیا آ گیا جی چلے، اس نے کہا جی میں کافر ہوں، میرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے، ادھر وہ کافر کہہ کے خود کو اقلیتوں والے بینیفٹس لے گا، ہوگا. ادھر سے قادیانی پوری دنیا کے اندر یہ وبیلا بچائیں گے ہم مسلمان ہیں، بچا رہے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں. ادھر سے وہ کہتے رہیں گے، ان کا خلیفہ نام نہاد کہتا رہے گا کہ ہم مسلمان ہیں مسلمان ہیں، ادھر سے یہ کہے گا میں کافر ہوں. اقلیتی کمیشن کے اندر شامل ہو کے اقلیتوں کے حقوق لینے کے لیے ہم یہ ڈرامے بازی برداشت نہیں کر سکتے، ہم یہ دھوکہ برداشت نہیں کر سکتے، ہم یہ فراڈ برداشت نہیں کر سکتے. اسی لیے قوم پوری پکار اٹھی کہ قادیانی اپنی پوزیشن پہ نہیں آئے. قادیانی یہ کہتے ہیں کہ ہم ملک پاکستان کے آئین کو جس میں آپ نے ہمیں کافر کر دیا، جوتی کی نوک پہ لکھتے ہیں نعوذ باللہ. جو آئین پاکستان کو جوتی کی نوک پہ لکھنے کی بات کریے تو غدار ہے. تو کیا غدار کو آپ کمیشن کے اندر شامل کریں گے؟ کس حیثیت سے کریں گے؟ کیا آپ کا لا، آپ کا پاکستان کا آئین پرمیشن دیتا ہے اس بات کی کہ ایک غدار وطن کو آپ کسی کمیشن کے اندر شامل کر لیں؟ ویسے برق صاحب ایک اس میں اور چیز ایڈ کرتے چلیں کہ اس میں 7 ستمبر 1974 میں جب ان کو اقلیت قرار دیا تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ اس پہ سائن کیے، اس میں تو یہ اقلیت میں خود آ گئے، اور جو آئی ڈی کارڈ میں انہوں نے بولا ہے کہ ہم قادیانی لکھیں گے، تو اس پہ پھر ظاہر نہ ہو گیا کہ یہ اقلیت میں ہے اور یہ قادیانی لکھیں گے تو یہ معاملہ ختم نہیں. سر اس دن سے لے کے صدیقی صاحب، اس دن سے لے کے آج کے دن تک 7 ستمبر 1974 کے دن سے لے کے آج اس ٹائم تک پوری دنیا کا سنگل ون قادیانی بھی کوئی ایک آدمی دکھا دیں کہ جو یہ کہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم کافر ہیں. ایک آدمی دکھا دیں جو یہ کہے کہ ہم پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں. جب یہ مانتے ہی نہیں ہیں تو پھر یہ مجھے بتائیں کس حیثیت سے آ سکیں گے؟ دیکھیں ہندو آئے ہم نے ویلکم کیا، ہم نے کہا ویلکم. عیسائی آئے ہم نے ویلکم کیا، آنا چاہیے بھائی. اقلیتوں کے اسلام کے اندر حقوق ہیں تمہیں ملنے چاہیے، اس کمیشن میں آپ کی انٹری ہونی چاہیے. سکھ آئے ہم نے ویلکم کیا، عیسائی آئے ہم نے ویلکم کیا، سارے کافر آئے ہم نے ویلکم کیا. مرزائی آئے ہم نے شور مچا دیا. کیوں؟ کیونکہ مرزائی اپنی، وہ عیسائی آیا اپنی پوزیشن پہ، پھر آیا نا ہندو آیا اپنی ریئل پوزیشن پہ، سکھ آیا اپنی ریئل پوزیشن پہ. مرزائی آپ کو دھوکہ دے کے کہہ رہا ہے میں تو مسلمان ہوں، پھر کیسے آ گیا؟ بینیفٹس لے اور ہم خوش چپ رہیں، یہ نہیں ہو سکتا. لیکن آپ نے آپ کو کافر شو کافر شو کرنا ہوگا، ماننا ہوگا تب شامل ہوگا نا، ادروائز نہیں ہو سکتا. اچھا برق صاحب آگے ایک ہمارا اور سوال ہے آپ سے کہ قادیانیوں سے اکثر علماء بھی کہتے ہیں کہ قادیانیوں سے سوشل بائیکاٹ کیا گیا. جب سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا تو پھر ان کو پریچ کیسے ہوگی، تبلیغ کیسے ہوگی؟ بہت ہی بڑا عام سوال آپ نے کیا. میں آپ سے یہ سوال الٹ دیتا ہوں، مجھے ایک بات بتائیں. اگر آپ بکری کے بچے سے کہیں کہ بھیڑیے کا شکار کرے تو مجھے بتائیں وہ شکار کرے گا کہ شکار ہو جائے گا؟ آپ بات سمجھ رہے؟ دیکھیں پریچنگ وہ کرے گا. میرے پاس ایک ہارٹ اٹیک کا اس کو پیشنٹ ہے، وہ آ گیا، میرا تعلق، میں انجینئر ہوں، میرا تعلق ہی نہیں ہے ہارٹ کے شعبے سے، تو کیا میں اس کا علاج کروں گا؟ نہیں کر سکتا. میرا موبائل خراب ہو گیا، خود ہی کھول کے بیٹھ جاؤں گا. گھر میں الیکٹرانکس کی چیز خراب ہو گئی، ٹی وی ایل سی ڈی خراب ہو گئی، فریج خراب ہو گیا، خود ہی کھول کے بیٹھ جاؤں گا. تو وہی مجھے اتنی سینس ہے کہ مجھے کس مسئلے کے حل کے لیے کس کے پاس جانا ہے، ٹھیک ہے. تو اتنی سینس نہیں ہے کہ میں مذہب کے مسئلے میں کسی مرتد سے، کسی زندیق سے الس پڑھوں گا جبکہ مجھے پتہ ہی نہیں، مجھے اپنے دین اسلام کے بارے میں اتنا نہیں پتہ ہوگا، تو میں اس سے بات کروں گا کیا؟ دیکھیں بات وہ کرے گا، علماء نے کچھ قواعد و ضوابط لکھے ہیں ایسے کافروں کے بارے میں. میں نے کہا کہ اسلام کے اندر ایسے نوعیت کے کافر کی سزا قتل ہے. مسلمہ کذاب کو قتل کیا گیا. صحابہ کرام کا سب سے پہلا اجماع، جو امت کا سب سے پہلا اجماع ہوا وہ صحابہ کا اسی مقصد کے لیے ہوا کہ سرکار کے بعد جھوٹے مدعی نبوت کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اس کی سزا قتل ہے. وہ کافر ہے، کافر عام نہیں، وہ کافر جس کو اسلام زندہ رہنے کا لائق نہیں دیتا، وہ کافر ہے. قتل کیا گیا. خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات کے اندر سورہ انسی نے کہا میں نبی ہوں، یمن کا باشندہ تھا. سرکار نے فیروز دہلوی سے کیا کہا کہ فیروز نہیں ہو سکتا، میری ختم نبوت کے ہوتے ہوئے، میری نبوت کے ہوتے ہوئے کوئی اٹھے خود کو نبی کہے. فرمایا محمد کی غیرت، محمد کی حمیت اس بات کو برداشت نہیں کرتی، اس کو قتل کرو. تو اسلامک اسٹیٹ کے چیف جسٹس نے
اسلامک اسٹیٹ کے سربراہ نے اس وقت یہ فیصلہ کر دیا جو قیامت کی رہتی صبح تک یہی فیصلہ چلے گا کہ جو جھوٹا مدعی نبوت ہے، جو اس کا پیروکار ہے، اسلام کے اندر اس کی سزا قتل ہے۔ اگر آج آپ پاکستان کے اندر اسلامی قوانین کا نفاذ کرتے ہیں تو قادیانیوں کی سزا فقط ایک ہے اور وہ قتل ہے۔ اسلام کے اندر کی سزا ہو گئی قتل۔ ہمارے بڑے ہمیں ایک ایک بات کی وضاحت کر کے گئے، ایک ایک بات بتلا کے گئے۔ حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اپنی مکتوبات شریف میں یہ بات لکھی، فرمانے لگے کہ اگر کسی جگہ ماحول یہ ہو کہ اسلامک اسٹیٹ نہ ہو اور اس نوعیت کا کافر مرتد، زندیق، جھوٹا مدعی نبوت اور اس کا پیروکار وہ وہاں پہ رہتا ہو، آپ کو اس کو سمجھانا پڑ جائے چونکہ اسلامک اسٹیٹ نہیں ہے، چلو اس نیت سے کہ اگر یہ بندہ مسلم قبول کر لے تو بھائی فائدہ ہی ہے نا، کون سا نقصان ہے، مسلمان ہو جائے گا۔ تو فرمایا اس کی شرائط لکھی۔ آپ نے پوچھا نا کہ کون سمجھائے جب مردیوں کا بائیکاٹ؟ اسلام نے کہا کہ جب ایسی صورتیں آ رہا ہے تو ان کا بائیکاٹ ہے، اسلامک اسٹیٹ نہیں ہے تو بائیکاٹ، اسلامک اسٹیٹ ہے تو اس کو زندہ رہنے کا رائٹ نہیں ہے۔ اب اسلامک اسٹیٹ نہیں ہے، پبلک کرے گی بائیکاٹ۔ فرمایا کہ اس کو سمجھائے گا وہ کہ جو خود اسلام کے بارے میں بہت نالج رکھتا ہوگا، جانتا ہوگا، اویئر ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوسرا صرف یہی نہیں، مطلب عام مولوی نہیں ہوگا، عام فیلڈ کا عام نمازی پڑھانے والا وہ نہیں ہوگا، اسپیشلسٹ ہوگا۔ اسپیشلسٹ ہوگا وہ ہوگا جو اس فتنے کے بارے میں جانتا ہوگا، اس کو فتنے کو اس کی ڈیپلی اس کی تمام نوعیتوں سے اویئر ہوگا، جانتا ہوگا یہ فتنہ کیا ہے، اس کے شکوک و شبہات کا ازالہ کر سکتا ہوگا وہ۔ پھر دوسری بات فرمائی کہ پبلک پلیس پہ نہیں ملے گا، ہوٹل میں نہیں ملے گا، ریسٹورنٹ میں نہیں لے کے آئے گا، عام چوک میں بیٹھ کے نہیں بات کرے گا، کھڑے پہ نہیں بیٹھے گا، الگ سے اس کو کسی ایسی جگہ پہ لے کے بلائے جہاں پہ اس کو کوئی دوسرا بندہ، کوئی تھرڈ پرسن ان کو نہ دیکھ سکے، چھپ چھپا کے ملے۔ اور اگلی بات فرمائی اس کو جاؤ پیار سے محبت سے دلائل دو، اسلام کی ریالٹی پہ اس کو قائل کرو، اس کو اس کفر کے بارے میں بتاؤ جس کفر میں وہ مبتلا ہے، اگر سمجھ جائے ٹھیک ہے۔ اور فرمایا کہ اس وقت فیلنگز تمہاری یہ ہو، ذرا سمجھاتی بڑی اہم بات ہے، اس وقت فیلنگز آپ کی یہ ہو جس طرح آپ غلاظت کے ڈھیر کے اوپر بیٹھ کے غلاظت کرتے ہیں۔ آج کا فلیش سسٹم نہیں، پرانا فلیش سسٹم کہ جب سارے گھر کے ایک ہی جگہ پہ گھر کے کونے پہ غلاظت کرتے، نیکسٹ ڈے خاکروب آتا اور وہاں سے غلاظت کو اٹھا کے لے جاتا، پھر نیکسٹ ڈے یہی ہوتا۔ فرمایا اس دور کی فرمایا وہ جو ہے فلیش سسٹم، اولڈ فلیش سسٹم، اس وقت وہاں بیٹھ کے جو اس کی فیلنگز ہیں، بدبو فیل کرے، نفرت فیل کرے، سلیم الطبع کوئی بھی شخص ایسی جگہ پہ زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتا۔ اور فرمایا جتنا جلد ہو سکے واپس لوٹے۔ اور اگلی بات بھی سننے والی ہے، کہا کہ واپس آنے کے بعد بھی توبہ استغفار کرے، وہ بھی کرے، عالم دین ہے، اسپیشلسٹ ہے، وہ بھی توبہ استغفار کرے، کہیں اس کی نحوست کے اثرات اس تک بھی کنورٹ نہ ہو چکے ہوں۔ یہاں کلمہ پڑھنا سیدھا صحیح لوگوں کو آتا نہیں ہے، نماز کے فرائض آتے نہیں ہیں، غسل کے فرائض آتے نہیں ہیں، مردیوں سے یاری ہیں، ہم کہتے ہیں بائیکاٹ کرو، کہتے ہیں ہم تو سمجھا رہے ہیں۔ بھئی تم کیسے سمجھا سکتے ہو جبکہ تمہاری یہ فیلڈ ہی نہیں؟ اس لیے پبلک کے لیے علماء نے لکھا کہ پبلک کے لیے 100% ان کا بائیکاٹ ہے، سمجھائے گا وہ جس کے بارے میں نے وضاحت کر دی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا برق صاحب، ایک اور لاسٹ کوسچن ہے ہمارا آپ سے کہ ختم نبوت کے حوالے سے نوجوان نسل جو کہ اس گمراہی کا شکار ہوتی ہے، ان کے چنگل میں پھنس جاتی ہے، اس حوالے سے نوجوان نسل کو کیا رول ادا کرنا چاہیے ختم نبوت کا؟ میرا اپنا سابقہ تعلق چونکہ رہا قادیانیت سے، ہم نے دیکھا کہ قادیانیت میں رہتے ہوئے ان کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ میں خود قادیانیوں کے وہ پیپرز حل کرتا رہا، ان کی تنظیم بچوں کی اطفال الحمدیہ کے نام سے میں اس میں رہا، اس کے تحت میں قادیانیوں کی جو ٹریننگ کے پروسیس سے میں بھی گزرا۔ ہمیں سمجھاتے تھے کہ تم نے مسلمانوں کو ڈی ٹریک کیسے کرنا ہے، مسلمان کا ایمان کیسے لوٹنا ہے، ٹھیک ہے، مسلمان سے یاری کیسے کرنی ہے، اس کو کلوز کیسے کرنا ہے، پھر ڈنگ کیسے مارنا ہے، یہ ساری تربیت دیتے ہیں، سب تربیت۔ ہر قادیان میں نے زندگی کے اندر یقین جانی ہے، کبھی کوئی قادیانی ایسا نہیں دیکھا کہ ہو تو قادیانی اپنی قادیانیت کے لیے کام نہ کرتا ہو۔ وجہ کیا ہے؟ وہ منظم ہے، وہ جھوٹ، انہوں نے جھوٹ ایک سور کا میک اپ کر دیا، انہوں نے جھوٹ کی ملمہ سازی کر دی، سچ بنا کے پیش کرنے کے لیے کوشش کی، انتہا کی کوشش کی، ٹھیک ہے۔ اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ چونکہ قادیانی اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں مسلمانوں کا ایمان لوٹنے کے لیے، سوشل میڈیا پہ دھڑا دھڑ کام کر رہے ہیں،
ادھر سے جب مسلمان ان کے ساتھ بحث کرتے ہیں، وہ میں نے پہلے سوال کیا اس کا جواب کہ جب تک آپ اویئر نہیں ہیں، جب تک آپ کو اویئرنیس نہیں ہے، تو آپ قادیانی سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ ان نوجوانوں کو آپ نے یہ پیغام دینا ہے کہ آپ نے اسلام کی اسٹڈی کرنی ہے، آپ نے فتنہ مردیت کی اسٹڈی کرنی ہے، اس کو پڑھنا ہے، اہل فن سے آپ کا کانٹیکٹ ہونا چاہیے، جو ختم نبوت کے جو ایکسپرٹس ہیں آپ کا ان سے کنٹیکٹ ہونا چاہیے، آپ ان سے رابطے میں رہیں، وہ علماء، وہ اہل علم، ان کے ساتھ آپ ان سے مطلب بریف بھی لیتے رہیں، تب اس کے بعد آپ کام کریں، ادروائز آپ کام نہیں کر سکتے۔ باقی یہ ہے کہ آپ جب ختم نبوت کے حوالے سے کوئی ایسا ملکی ایشو آتا ہے، اس مشن پہ، اس پہ عقیدے پہ اٹیک ہوتا ہے، ناموس رسالت کے عقیدے پہ اٹیک ہوتا ہے، تو جو آپ رول پے کر سکتے ہیں تو آپ کو کرنا چاہیے، اپنی آواز کو اٹھائیں، آپ اپنا بیوروکریٹس ہیں ان کو ملیں، بزنس مین افراد ان کو ملیں، ان کو اویئرنیس دیں، ختم نبوت پہ لٹریچر لیں ہم سے، ہم انشاءاللہ فری دیں گے، ختم نبوت پی ڈی ایف بکس ہیں جو وہ شیئر کریں، جتنا ہو سکے اس شعور کو، اس نور کو آپ عام کریں، تب آپ اس انشاءاللہ اس مشن کا حصہ بنیں، اس تحریک کا حصہ بنیں، اس کے ذریعے سے آپ کام کر سکتے ہیں۔ مرزائی ہے نا، مجھے یہاں پہ اس کا مرزا بشیر الدین محمود کا خطبہ جمعہ یاد آ گیا، وہ انہوں نے بعد میں پرنٹ کر دیا، میرے پاس پڑا ہے، اس کے اندر بشیر الدین محمود جو ان کا دوسرا خلیفہ تھا، اچھا یہ خلیفہ بھی اسلامک ٹرم ہے، یہ انہوں نے خبیثوں نے یہ بھی اسلامک ٹرم لے لی، ان کا دوسرا سربراہ تھا، اس نے یہ جمعے میں ایک خطبے میں یہ بات کہی، اس نے کہا مرزائیو ڈاکٹر ہو نا، اس نے کہا بعد میں ہو پہلے مرزائی ہو، سائنٹسٹ ہو بعد میں ہو پہلے مرزائی ہو، انجینئر ہو بعد میں ہو پہلے مرزائی ہو، بزنس مین ہو، بیوروکریٹ ہو، پولیٹیکل لیڈر ہو، جو کچھ بھی ہو بعد میں ہو پہلے تم مرزائی ہو۔ مقصد ریڑی والے ہو، پھیری والے ہو، سر پہ رکھ کے چھابڑا سیب بیچنے والے ہو، کہا بعد میں ہو پہلے مرزائی ہو، جہاں پہ جاؤ مرزائیت کے لیے کام کرو۔ تو جب وہ جھوٹ کے لیے اپنے لوگوں کو یہ میسج دے رہا ہے کہ تم زندگی کے جس مرضی شعبے سے وابستہ ہو پہلے تم مرزائی ہو، تو پھر ہم پہلے مسلمان کیوں نہیں ہیں؟ ہم ڈاکٹر ہیں پہلے مسلمان کیوں نہیں ہیں سچے مسلمان؟ ہم انجینئر ہیں پہلے سچے مسلمان کیوں نہیں ہیں؟ وہ جھوٹ کے لیے کام کرے، ہم سچ کے لیے کام کیوں نہیں کرتے؟ ہم ختم نبوت کا چرچا کیوں نہیں کرتے؟ ہم ان فتنے کے بارے میں لوگوں کو کیوں نہیں اویئرنیس دیتے؟ دینی چاہیے، اپنے پروگرامز کریں، گھروں کے اندر کارنر میٹنگز کریں، جس ختم نبوت کے بارے سے بڑے بڑے پروگرامز کریں، کانفرنس کریں، لوگوں سے ملیں، اہل علم سے ملیں، اس نالج کو لیں، اس علم کو لیں، اس شعور کو لیں، پھر اس کو تقسیم کریں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اپنا عرفان محمود برق صاحب کوئی آخر پہ آپ کوئی ایسا قادیانیت کے حوالے سے، کیونکہ ظاہر بات ہے ہر بندہ قادیانیت میں بھی فرق ہے، وہ سارے متشدد نہیں ہوتے، اس میں آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ کس طرح ان کو دعوت دی جائے اور کیسے آپ اپنا یہ آخری پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں ابھی آخری پیغام تو قادیانیوں کے لیے دینا چاہوں گا، جی جی بالکل وہی ہے کہ قادیانیوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اکثریت جو ان کی ہے وہ بائی، چونکہ اس لیے میں نے جس سے بھی پوچھا بھی تم قادیانی کیوں ہو، اس نے کہا جی میرا باپ قادیانی ہے، ٹھیک، میرا دادا قادیانی ہے، میرا پردادا، اس لیے میں قادیانی ہوں۔ خود سے نہ اس کی ریسرچ ہے، نہ اس نے اس فتنے کو سمجھا، نہ اس فتنے کو جانا، نیوٹرل ہو کے، غیر جانبدار ہو کے، مرزا کا دین کی عقیدت کا شیش محل دماغ سے خارج کر کے، اس کو کرچی کرچی کر کے، غیر جانبدار ہو کے تحقیقات کرے، ہدایت دور نہیں ہے۔ آپ اس کی کتابیں پڑھ لیں، آپ یقین جانیے میرا 1 گھنٹے کا اس میں میری ایک سپیچ ہے، میں نے بتایا قادیانی ہوں، مرزے نے تو ایک بات لکھ دی اپنے جھوٹے ہونے پہ، اس نے دعویٰ خدائی کیا، کیا اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل نہیں؟ کیا اس کے اللہ معاذ اللہ یہ پیدا ہوا کہ اللہ پیدا ہوا ہے؟ ماں کے پیٹ سے نکلا کہ اللہ ماں کے پیٹ سے، مطلب اس کا دعویٰ خدائی اس کا سب سے بڑا جھوٹے ہونے کی دلیل ہے، اس نے کیا۔ مرزا کہے گا نا اسے کیا مطلب اللہ میں نے دعویٰ خدائی کیا، یہ مجھے پھر بھی مانتے ہیں، میں نے کہا میں اللہ کی بیوی ہوں نعوذ باللہ، یہ انہوں نے مجھے پھر بھی مانا، اس نے دیکھا، اس نے کہا میں خدا کا بیٹا ہوں، یہ مطلب اس کو پھر بھی مانتے رہے، اس نے زندگی میں جھوٹ بولے، اللہ کو گالیاں بکیں، نبیوں کو گالیاں بکیں، صحابہ کرام، اہل بیت طہار، قرآن و حدیث کے خلاف تحریفات کے طوفان کھڑے کیے، کیا کچھ نہیں کیا، اپنے جھوٹے ہونے پہ ایک بات لکھ گیا کہ میں بدکار ہوں، میں سیاہکار ہوں، میں مرتد ہوں، میں زندیق ہوں، میں جھوٹا مدعی نبوت ہوں۔ کیا سرکار نے نہیں فرمایا میرے بعد 30 کذاب آئیں گے، دجال آئیں گے؟ تو یہ کہاں سے آیا؟ یہ کذاب ہے نا، دجال ہے، تو اس کذاب اور دجال کو مرزائیوں نے مان لیا نبی۔ تو کیا ان سب کو یہ پتہ ہے مرزائیوں کو، پھر بھی اس کے باوجود یہ اکثریت کو اس کے دعووں کا نہیں پتا،
میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ تمام چیزیں ہیں، ان کو چاہیے کہ اس لیے مرزائی نہ بنے کہ باپ مرزائی ہے، باپ گٹر میں گر گیا تو بیٹا بھی گر جائے گا، باپ جہنم میں چلا گیا تو بیٹا بھی چلا جائے گا۔ ریسرچ کریں، پڑھیں، اس کی بکس پڑھیں، اور اس کی بکس ہی اس کے جھوٹے ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اس نے اس کی بک کا کوئی پیج پڑھ لیں اللہ کی گستاخی ملے گی، کوئی پیج پڑھ لیں نبیوں کی شان میں بکواس ملے گی۔ مجھے بتائیں معاذ اللہ، یہ کائنات کا بدترین شخص جس کو شریف انسان کہنا بھی شرافت کی توہین ہے، اس کو معاذ اللہ انہوں نے نبی مان لیا، رسول مان لیا۔ کسی نے بڑی پیاری بات کی، آخری بات عرض کرتا ہوں کہ مرزا قادیانی کو نبی ماننا صرف اسلام کی توہین نہیں ہے، عقل کی بھی توہین ہے، عقل کی بھی، لاجک کی بھی توہین ہے، انسرٹ ہے۔ اس جیسے بدتماش کو، اس جیسے جھوٹے کو، اس جیسے دجال کو، اس جیسے فاقر العقل کو، اس نے لکھا میں ملاکی ہوں، میں پاگل ہوں، اس جیسے بے ایمان کو، اس جیسے خبیث کو، اس جیسے انگریز کی خود کاشتہ پودے کو نبی رسول ماننا نبوت کی توہین تو ہے ہی، اسلام کی توہین تو ہے ہی، عقل کی بھی انسرٹ ہے، لاجک کی بھی انسرٹ ہے۔ جی بالکل، بہت شکریہ ہمارے جو مہمان تھے پروفیسر عرفان محمود برق حافظ اللہ تعالیٰ، جو بہت ہی ماشاءاللہ اچھا میسج انہوں نے دیا ہے، اور ان کی پوری ٹیم یہاں پر شران اسلام صوبائی امیر پنجاب شمالی کے جناب شہزادہ بٹ صاحب وہ بھی موجود ہیں، اور ان کے ساتھ مزمل بٹی صاحب اور شہباز صاحب اور عظیم بٹ صاحب اور کریم اللہ صاحب اور حافظ یاسر صاحب اور یعقوب صاحب اور جناب ندیم صاحب اور عقیل انصاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کا سب کا بہت شکریہ، انہوں نے ہمارا بہت قیمتی اپنا وقت نکال کر ہمیں یہ ٹائم دیا، بہت شکریہ۔ زبیر احمد صدیقی اور خرم شہزاد کو اجازت دیجیے، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔